ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جنوری 2022 سے لے کر 25 اپریل 2023 تک دنیا میں 130 لوگوں کی اموات منکی پاکس بیماری کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ 87,000 سے زیادہ اس کے کنفرمڈ کیسز پوری دنیا میں سامنے آئے ہیں، جو حالیہ دنوں میں امریکن ریجن میں، یورپین ریجن میں اور افریقن ریجن میں یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہے۔ میرا نام راؤ ذکاء الرحمان ہے اور میں پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چند معلومات شیئر کروں گا کہ منکی پاکس کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، حفاظتی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، اس کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے، منکی پاکس کا ہوسٹ کون ہو سکتا ہے، اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منکی پاکس بیماری ہے کیا۔ بیسیکلی آپ کے جسم پر غیر معمولی سائز کے دانے نکلتے ہیں جو چھالوں کی طرح ہوتے ہیں یا ان دانوں میں پانی ہوتا ہے۔ ایک بیماری تھی اسمال پاکس، جس کو چیچک بھی کہتے تھے، جو اب دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، اس سے ملتی جلتی یہ بیماری ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی اس سے کم ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو بخار ہوگا، جسم میں درد، سر درد اور کمزوری محسوس ہوگی۔ تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ مریض کی ہوگی۔ بیسیکلی یہ بیماری جو ہے 1958 میں ایک بندر میں دریافت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام منکی پاکس رکھا گیا تھا۔ وہ بندر ڈنمارک کی ایک لیبارٹری میں تھا جہاں یہ فرسٹ ٹائم دریافت ہوئی۔ اس کے بعد جو انسانوں میں پہلا کیس ہے وہ 1970 میں کانگو میں تشخیص اس کی ہوئی تھی اور بعد میں یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی تشخیص کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سمٹمز اس کے ہیں کہ دانے سے نکلیں گے، چھالے والے ہوں گے۔ اب اس کی تشخیص ڈاکٹر ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، وہ آپ کی انویسٹیگیشنز کرے گا، اس کے مطابق وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے گا کہ یہ منکی پاکس ہی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بیماری ہے۔ لیکن جو کنفرم کیسز ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے جو PCR ٹیسٹ ہے، جس طرح کووڈ کا بھی PCR ٹیسٹ سے تحقیق ہوتی تھی، اسی طرح اس کی بھی جو ہے PCR ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ وہ ایک سویب لے کے اس سے جہاں آپ کے جسم پہ وہ چھالا یا دانہ ہوگا وہاں سے سیمپل لیں گے اور اس پہ PCR ٹیسٹ پرفارم کرنے کے بعد آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ آپ کو منکی پاکس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے منکی پاکس کے اگر ہم پھیلنے کی بات کریں تو یہ ایک بالکل کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، جس طرح باقی کمیونیکیبل ڈیزیز پھیلتی ہیں اسی طرح یہ فلوئڈ سے یا ٹچ کرنے سے انسان سے انسان میں اور جانور سے انسان میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو جانوروں کا جس طرح شکار کرنے سے یا آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں تو اس گوشت سے بھی یہ اس کو پکانے سے، دھونے سے، کھانے سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس کی انکیوبیشن پیریڈ جو ہے، انکیوبیشن پیریڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جو وائرس ہے جب وہ منتقل ہو جاتا ہے، اس کی منتقلی کے بعد اس کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کے درمیان جو پیریڈ ہوتا ہے اس دورانیے کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ تو وہ عام طور پر منکی پاکس کا 6 سے 13 دن تک ہے اور کچھ کیسز میں یہ 21 دن تک بھی پایا گیا ہے۔ منکی پاکس کا ہوسٹ جس طرح کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ جانوروں میں منکی ہی ہے، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور جانوروں سے بھی یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، لیکن ابھی معلومات ناکافی ہیں اور تحقیق طلب ہیں۔ تاہم افزانِ صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ تمام جانور جو بیمار ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ کوئی آپ نے ٹچ کرنا ہے یا ان کو دانہ پانی یا خوراک دینی ہے تو اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ بیسیکلی جو مریض جس میں منکی پاکس ہوتا ہے وہ 2، 3 یا 4 ہفتوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کے لیے کوئی اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہے۔ تاہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کے ساتھ جو سپورٹیو ہیلتھ کیئر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو بخار ہے تو بخار کی میڈیسن دی جاتی ہے، اس کو درد ہے تو درد کی میڈیسن دی جاتی ہے، اس طرح کوئی وائرل جو ادویات ہوتی ہیں اینٹی وائرل وہ استعمال کروائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ کن افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ تو جس طرح میں نے بتایا 2-3 ہفتوں میں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تاہم حاملہ خواتین، بچوں، بزرگوں، دائمی امراض کے جو لوگ ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان میں یہ بیماری زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی شرح اموات پہ اگر ہم بات کریں تو وہ 3 تا 10%، یعنی 3 سے لے کے 10% تک شرح اموات ہوئی ہیں۔ اور اس کی دیکھ بھال کس طرح سے ہے؟ مریض کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور ڈاکٹر جو ہے اس کو تاکہ انفیکشن کہیں اور نہ پھیلے اس کو ظاہری بات آئسولیشن میں رکھیں گے، ہم کوشش کریں گے وہ اس کی زیادہ میل جول نہ ہو۔ اور باقی اگر ہم اس کی ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو وہ یہ ہیں کہ جس شخص کو منکی پاکس ہو جائے، جس طرح پہلے بتایا کہ اس کو ایک تو باقی افراد سے اس کو الگ کر دیا جائے، اس سے ہاتھ ملانے، گلے ملنے سے
یا کوئی بھی ایسا جس سے جسم ٹچ ہو اس سے پرہیز کریں. ہاتھ جو ہیں صابن سے بار بار دھوئیں. یہ ویسے بھی ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم بار بار اپنے ہاتھ جو ہیں صابن سے دھوئیں. اور مریض نے جو اشیاء استعمال کی ہیں ان کو دھو کر رکھیں, ان کو کوئی دوسرا فوری طور پر استعمال نہ کرے. سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں. مریض کو ماسک جو ہے فیس ماسک وہ لازمی پہنائیں, اور کوئی ایسا پہنائیں جو جس میں سے وہ فلوئڈ جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو. حفاظتی اینک بھی کچھ لوگ پہناتے ہیں, اور مریض سے کم 1 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھیں. اور باقی یہ ہے کہ جب آپ جو طبی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں جب ان سے معائنہ کروانے جائیں تو مریض اس بات کا خیال رکھے کہ اس سے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو. ایسے علاقے جہاں پر منکی پاکس کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں جانے سے گریز کریں. آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے جو کیسز ہیں وہ میڈیا پہ ڈیفرنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو WHO ہے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس پہ 25 اپریل تک پاکستان سے صرف 1 کیس رپورٹ ہوا ہے, اور جو اس کی کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی. تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل تھی آپ کے ساتھ میں نے سوچا شیئر کروں منکی پاکس کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ.